اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں بھیجا اس دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مسلمان اور مومن میں فرق۔ مسلمان اور مومن میں فرق ایسا ہے جیسے کہ اسلام اور ایمان میں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے مسلم اینڈ اے مومن؟ تو اسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اعلان کا نام اسلام ہے۔ اناؤنسنگ دیٹ وی آر مسلم از نتھنگ بٹ اسلام۔ ایمان کیا ہے؟ جو ہم اعلان کر رہے ہیں اس کو تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے۔ اب اسلام کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گئے ہم۔ ایمان کیا ہے؟ مومن ہے۔ اب مومن اور مسلمان میں کیسا ڈفرینس ہوتا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو مسلمان ہے، جو ہم مسلمان ہیں، کیوں ہم مسلمان ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ ہمارے پیرنٹس مسلم تھے اس لیے ہم مسلم بنے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کیا کیا؟ کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کی اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں کیا سکھایا؟ نماز، روزہ رکھنا، پھر اللہ نے توفیق دے تو حج کرنا۔ تو یہ سارے چیزیں ہمیں کس نے سکھائی؟ اللہ نے اپنے پیرنٹس کے تھرو ہمیں سکھایا۔ کیوں سکھایا؟ کیونکہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، تو ہم اسی لیے مسلمان ہیں، تو ہم اسلام لے کر آئے۔ اب ہم نے اسلام تو لا لیا، ہم مسلمان تو بن گئے، اب ہمیں ایمان لانا ہے، اب ہمیں مومن بننا ہے۔ تو ہم کیسے بنیں گے؟ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں، جو ہم نماز پڑھ رہے، جو قرآن پڑھ رہے، ہم جو یہ روزہ رکھ رہے، جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ صرف ظاہری ہے۔ ظاہری اعلان کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس کو تصدیق کر لینا، یعنی کہ اپروو کر لینا، سرٹیفائی کر لینا۔ کون کر لینا؟ ہمارا اگر یہ دل، یہ جو ہم نماز، یہ جو ہم روزہ، یہ سارے جو چیزیں ہم جو کر رہے ہیں، اس کو جب ہم دل سے کرنا سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایمان آ جائے گا۔ جب ہمارا دل اس چیز کو تصدیق کر لے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہے، جب یہ دل ہمارا تصدیق کر لے گا تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، تب ہم مومن بن جائیں گے۔ سو یہ ہے ڈفرینس مسلمان اور مومن میں۔ اب ایک مسلم پرسن اور ایک نان مسلم میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جب ایک کافر ایمان لے کر آتا ہے، جب ایک کافر مسلمان بنتا ہے تو وہ کیا دیکھ کر بنتا ہے؟ قرآن، حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں وہ ریسرچ کرتا ہے، پراپر قرآن شریف کے پورے آیتوں کو سمجھتا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ گمان آ جاتا ہے، یہ تھاٹ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہے، جب یہ ایک نان مسلم دل سے تصدیق کر لیتا ہے تب وہ مسلمان بنتا ہے، تب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو ایک نان مسلم اور ایک مسلم بندے میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ پہلے ایمان لاتا ہے، پھر اس کے بعد اسلام قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے مسلمان بنتے ہیں، پھر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینس ہے مسلمان اور نان مسلم میں۔ اب ایمان جو ہے، ایمان دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایویڈنس بیسڈ اور ایک ہوتا ہے عشق۔ ایویڈنس بیسڈ جو ہے عقلی ہے، یعنی کہ ہم نے سرٹن تھنگس مان لی ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم ایمان والے ہیں۔ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ اف آئی ایم ٹاپ ان ایگزام، یعنی کہ اگر میں ایگزامس میں ٹاپ کروں گا، اگر میں ایگزامس میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں ایمان والا ہوں۔
اگر کوئی بزنس مین ہے اسے کچھ پروفٹ لاس ہوگا تو وہ ایمان والا ہے. تو یہ جو ایویڈنس بیس ہے یہ عقلی ہے. ہمارا اگر کچھ فائدہ ہوگا تو ہم ایمان والے اگر ہمیں اللہ پہ بھروسہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دے گا تو ہم اس پہ یقین کریں گے کہ ہم ایمان والے ہیں. تو یہ ایویڈنس بیس، یہ عقلی ہے. تو یہ صرف ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا، کیونکہ جب کچھ ہمیں لاس ہو جاتا، کچھ ہمارے پرابلمس آ جاتے، کچھ پریشانی آ جاتی، تو ہمارا جب ایمان ڈگمگاتا، کیونکہ ہم نے عقلی ایویڈنس بیسڈ ایمان لے کر آئے. جو عشقی ایمان ہے وہ دل سے تصدیق کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سلیوشن دے گا، یہ جو بھی پریشانی ہے اس کا ہمیں سلیوشن ملنے والا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارا ایمان ہو وہ عشقی ہو، ہم دل سے قبول کریں ایمان کو، رادر دین عقلی ایویڈنس بیسڈ ایمان نہیں چاہیے ہمیں. اب اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے بے پرواہ ہو کے پڑھ رہا ہے. جو بندہ خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ کیسا پڑھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بن کے، فقیر بن کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا میں محتاج ہوں، تو ہی دینے والا ہے. جب ہم اللہ اکبر جب کہتے ہیں، جب یہ ہاتھ ہمارے اٹھتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ خالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم فولڈ کر رہے ہاتھ. جب ہم رکوع باندھتے ہیں تو ہم رکوع کس کے سامنے باندھتے ہیں؟ جس کو ہم عزت دیتے ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عزت دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی عزت کے لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے. مولا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہے، تو اپنے کرم و فضل سے میرے ہاتھ بھر دے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں ایسا ٹھہرنا چاہیے کہ ہم ایک فقیر ہے، کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اور جو بندہ بے پرواہ ہو کے نماز پڑھ رہا، وہ بندہ کون ہے؟ جو کہ اب دنیاوی تھاٹس چل رہے اس کے مائنڈ میں، کہ اب وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ مجھے آج یہ کام کرنا ہے. رکوع بھی کر رہا ہے وہ بندہ، سجود بھی کر رہا ہے، لیکن صرف یہ باڈی اس کی کر رہی ہے، صرف باڈی، جسم کر رہا ہے، روح نہیں کر رہی، دل نہیں کر رہا. تو یہ دو طریقے کے شخص ہوتے ہیں. ایک جو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو رازق سمجھ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بے پرواہ، انہیں مطلب صرف یہ چیز ہمیں فرض ہے بول کر پڑھ رہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ دو شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنے حدیث میں ہمیں سمجھایا ہے، ہم ان دونوں میں سے کون سے والے شخص ہیں، پہلے والے یا دوسرے والے. اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو واعظ ہے دنیا میں، ایک ہے قرآن شریف، دوسری ہے موت. تو قرآن شریف کو ہمیں کب یاد کرنا چاہیے؟ جب ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم دوسروں کے طرف اٹریکٹ ہونا، دوسروں سے ہیلپ مانگنے کے بجائے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. کیسے؟ قرآن شریف کے تھرو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا اور دوسروں تک پھیلائے گا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرے گا. لیکن ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ صرف ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے. اسی لیے ہمیں ہمارے پرابلمس کا سلیوشن نہیں ملتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، ریڈ بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، عمل ایکسیپٹ بھی کرنا ہے، اسپریڈ کرنا ہے، لوگوں کی طرف پھیلانا بھی ہے. اور موت کو کب یاد کرنا ہے؟ موت جب ہمارا دل سخت ہو جائے. سخت یعنی کہ ہم کوئی شرک کام کر رہے ہیں، ہم کوئی کفر کام کر رہے ہیں، ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناپسند ہے. غیبت، چغلی، ریاکاری، بدنگاہی، کچھ ایسے چیزیں جب کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا ہے. اور موت کو یاد کرنا ہے کیونکہ ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ موت تین لوگ یاد کرتے ہیں، موت کو تین لوگ یاد کرتے ہیں. ایک جو کہ زندگی کی، یعنی کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بہت عیش و آرام کے ساتھ گزارتا ہے. تو اسے کیا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو عیش و آرام یہ مجھ سے چھین جائیں گے.
दूसरा शख्स कफ़ील है। कौन है कफ़ील? शख्स सोचता है मौत के बारे में। कफ़ील यानी कि जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है फैमिली, उसके पेरेंट्स, तो वो इंसान जो है ये सोचता है कि अगर मुझे कल को मौत आ जाए तो मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चों का क्या हो गया। तो ये वो फिर जमा करने की कोशिश करता है, चीज़ों को जमा करके, यानी कि अगर मैं कल चली भी जाऊँ तो मैं अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए ये सारे चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो कौन हो जाता, फिर उसमें फिर वो गफलत में आ जाता है, फिर वो दुनियावी चीज़ों में लग जाता है। तीसरा शख्स जो है मोमीन होता है, यानी कि मोमिन को डर होता है। क्या डर होता है कि अगर मुझे इस वक्त मौत आ जाएगी तो मेरे पल्ले कौन सी नेकी है, मैंने कौन सा ऐसा नेक काम किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ कर देगा, और वो ये सोचेगा कि मैंने पास्ट में क्या नेकी की है। तो ये जो तीन शख्स है, यानी कि तीन जो तरीक़े के लोगों के मौत के बारे में हमें बताया गया है, हमें सोचना चाहिए कि हम इन तीन में से कौन से चीज़ में आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हम मोमिन बन के जिएँ, मोमिन का डर हमारे अंदर पैदा हो कि अगर हम जब मौत आने के बारे में हमारे जहन में आए तो हम ये सोचें कि हमारे पल्ले कौन सी नेकी, हम कौन सी नेकी के ज़रिए अल्लाह के सामने रुजू होंगे, अल्लाह के सामने ठहरेंगे, रादर देन ये सोचना कि हम इस दुनिया में क्या छोड़ रहे हैं, हम इस दुनिया से क्या लेके जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास। हमें ये सोचना चाहिए। गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारे जो बड़े आमाल हैं वो सिर्फ़ नाम के हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हैं जैसे रूह जिस्म बिना रूह। क्यों ऐसा कहा गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने? हमें ये सोचना है, क्योंकि अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं, कोई बड़ा अमल कर रहे हैं, अगर वो इखलास अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक नहीं है, तो वो कैसा है? जिस्म। तो वो जिस्म तो है, बॉडी तो कर रही है, लेकिन रूह नहीं कर रही, हार्ट नहीं कर रहा, दिल हमारा नहीं कर रहा। जो काम हम दिल से करेंगे, अल्लाह के इखलास और नबी की सुन्नतों के हिसाब से करेंगे, वही काम जो है रूह के साथ होगा, दिल के साथ होगा, ईमान के साथ होगा। अदरवाइज़ वो सिर्फ हमारी रूह कर रही है, हमारी बॉडी कर रही है, जिस्म कर रही है। अब हम कुरान की कुछ आयतों से समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क होता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मोमिन शख्स की कैसी मदद करते हैं, और एक कुफ्र शख्स, एक काफिर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीक़े से डिफरेंशिएट किया है मोमिन से। और उसके बाद हम ये समझने के बाद, ये पढ़ने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम ईमान वाले हैं, मोमिन की कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर हम कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वालों की कैटेगरी में आ रहे हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 257 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला ईमान वालों के दोस्त और मददगार है और उन्हें कुफ्र के तारीक़ियों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में लाते हैं, और काफिर उनके दोस्त शैतान हैं, वो उनकी हिदायत की रोशनी से निकाल कर गुमराहों की तारीक़ियों में ले जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सूरह बकरा आयत नंबर 257 में हमें क्या समझा रहे हैं कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो उसका सल्यूशन कहाँ है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देने वाला है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे देने वाला है? जो ईमान वाले, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोस्त है, जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। अब अल्लाह पे भरोसा कौन रखता है? जिसने दिल से तस्दीक कर लिया, दिल से ईमान ला लिया कि अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही इस चीज़ का सल्यूशन देने वाला है, कोई और इसका सल्यूशन नहीं देने वाला है। अगर काफिर है, यानी कि अगर हमने माबूद किसी और को बना लिया है, यानी कि अगर हम ये सोच रहे कि इसका सल्यूशन अल्लाह के पास नहीं है, किसी और के पास है, किसी और से मुराद हमारे दोस्त के पास, बॉस के पास, किसी फ्रेंड के पास, या किसी और के पास, हम जॉब के ज़रिए, तो अगर हम माबूद किसी और चीज़ को बना रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के हबीब पे हमें भरोसा नहीं है, हम किसी और को उसका ज़रिया समझ रहे हैं सल्यूशन का, तो हम जो है शैतान को अपना दोस्त बना रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम प्रॉब्लम जब आ रही है तो हम किधर रुजू हो रहे हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है
فرینڈشپ، جب ہم دوستی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاص والے بندے سے دوستی کریں، کیونکہ گڈ ڈیڈس بیڈ ڈیڈس، یعنی کہ جو بندے کے پاس اخلاص ہوں گے، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا، وہ بندہ خود بھی گناہوں سے بچتا ہے اور ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، یعنی ہمیں بھی انکریج کرتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اگر وہ خود فالو نہیں کرتا تو ہمیں بھی نہیں فالو کرنے دیتا، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ تو وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جو اپنے دوست شیطان کو بنا لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم اللہ کے دوست ہیں، اور اگر کفر کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں تو ہم شیطان کے دوست ہیں۔ اب دوسرے سورے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے سورے میں سورہ النحل آیت 106 to 109 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: جو کوئی ایمان کے ساتھ اللہ سے کفر کرے، مگر وہ شخص جو کفر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل میں ایمان ہے تو وہ مطمئن ہو جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آگے: دل کھول کر کفر کرے تو ایسے پر اللہ کا غضب ہے اور وہ اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی سے عزیز رکھا، اور اسی لیے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں ہدایت نہیں دیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ لوگوں کو یہ وہی ہے جو غفلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، حالانکہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ سورہ النحل میں آیت نمبر 106 to 109 کیا ایکسپلین کر رہے ہیں ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، دل سے تصدیق ہے، لیکن پھر بھی کفر کر رہے ہیں کیونکہ زبردستی کوئی کفر کرا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو گناہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کا دل تو مطمئن ہے، اس کو اللہ پہ ہی بھروسہ ہے۔ rather than opposite of that، کوئی دل کھول کر گناہ کر رہا ہے، دل کھول کر کفر کر رہا ہے اور اس کو بے پرواہ ہے، وہ اللہ پہ اس کو ایمان نہیں ہے، اللہ پہ اس کو بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ اس کا ڈر ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ کیونکہ اس نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی سے ترجیح دیا ہے، یعنی کہ امپورٹنس دی ہے۔ تو ہمیں یہاں کیا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو امپورٹنس دی ہے یا آخرت کو؟ اگر ہم دنیاوی زندگی کو امپورٹنس دے رہے ہیں تو ہم بھی نقصان میں ہیں۔ اگر ہم آخرت کو زندگی میں اہمیت دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم کفر کرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کی مدد نہیں کرنے والا ہے۔ کیونکہ ان کے دلوں، آنکھوں پر، کانوں پر اللہ نے مہر، سٹیمپ لگا دی ہے، اور یہی جو ہے آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ یہ اپنی دنیاوی زندگی کو اتنی امپورٹنٹ دیتے ہیں کہ غفلت میں اتنا آ جاتے ہیں کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، کفر کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس زندگی کو اہمیت دے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی زندگی کو بھی جینا چاہیے، یعنی کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ سارے کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف فوکس کرنا ہے کہ آخرت کے اوپر، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا فوکس کیا ہے۔ 90% ہم آخرت پہ فوکس کر رہے ہیں اور 10% دنیاوی زندگی پہ۔ پہلے تو ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ اللہ ہی حاضر روا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کے پیارے حبیب کی سنتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم پہلے یہ چیز کو تصدیق کر لینا چاہیے کہ ہر چیز کا سلیوشن اللہ کے پاس ہی ہے، اس کو ڈھونڈنے کے، دوسروں کے پاس جانے سے بجائے ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں ان آیتوں سے سمجھ رہے ہیں ہم کہ ایک ایمان والے میں اور ایک کافر میں کیا فرق ہے۔ پھر آگے اس کے لیے میں ایک ایگزامپل یہ دینا چاہوں گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ خلیفہ ہے، جو کہ کمپینین ہے کس کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ 10 صحابہ میں سے ایک صحابہ ہیں جن کو دنیاوی زندگی میں ہی جنت بصارت ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ جنت میں جانے والے انہیں پتہ چل گیا تھا، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے ڈالی پہ کہتے ہیں کہ تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ تجھ سے آخرت میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے پیارے حبیب کے کمپینین ہے، فرسٹ خلیفہ ہے، جن کے بال بننے کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی ہے، جن کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہادر شخص کہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہادر شخص کہا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ مجھے آخرت کا ڈر ہے، تو جسے دنیاوی زندگی میں ہی پتہ چلے گیا کہ وہ جنتی ہے، وہ ایسا سوچ رہے ہیں، وہ ان کا ایمان دیکھیے، وہ ان کا ڈر دیکھیے، تو ہمیں تو کوئی بھی معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جانے والے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے، پھر بھی ہمیں کانفیڈنس ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم اس کی فکر میں ہی نہیں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ کانسنٹریٹ آخرت کی زندگی پہ کرنا چاہیے دنیاوی زندگی سے۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: وہی تو ہے جس نے ایمان دلوں میں تسلی نازل فرمائی، اور آگے ایمان میں اضافہ کرے۔ زمینوں اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے ہے، وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس ترجمے سے ہمیں کیا معلوم ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے گی تو میں اس کا سیلیوشن دے گا، تو ایمان والوں کے دلوں میں کیا ہے؟ سکون ہے کہ اس کا سیلیوشن اللہ مجھے دے دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ کرو، ایمان میں اضافہ کرو، ایمان لا لیے اب اس میں اضافہ کرو۔ کیسے؟ جیسے کہ کوئی فون ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے، وی ہیو ٹو اپڈیٹ اٹ۔ فون کو اپڈیٹ نہیں کرنے سے کیا ہوتا؟ فون خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی سافٹ ویئر کمپیوٹر کو اگر ہم اینٹی وائرس اس میں سافٹ ویئر نہیں ڈالیں گے تو اس میں وائرسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب جب ایمان آ جاتا ہے تو اسے ہمیں اپڈیٹ کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ اب ایمان آ گیا ختم، ویسا نہیں، اس کو اپڈیٹ کرنا رہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اینٹی وائرس، شیطان ہمیں بھٹکانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمینوں اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، وہی جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی کہ ہر جو چیز ہے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، اور اس سب کا سیلیوشن اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ جو لاسٹ صورت ایکسپلین کر رہی ہوں میں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے یہاں پہ جو ہے ہمیں کلیئر کٹ معلوم ہو جائے گا ایک مسلمان اور مومن میں کیا ڈفرینس ہے، ایک اسلام والے بندے میں اور ایک ایمان والے بندے میں کیا ڈفرینس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے، اسلام لائے، اور ابھی تک تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے ایمان کو کچھ کم نہیں کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور شرک نہیں کرے، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرے، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو یہ جو ہے سورت کب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی تھی؟ جب ایک صحابہ کی جماعت، ایک صحابہ کے فالوورز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحابہ اور ان کی جماعت آ کر کہتی ہے کہ ہم
اللہ کے پورے جو رولس ریگولیشن ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سب ہم کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جو قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے کہ میں دوست ہوں ایمان والوں کا، میں ان کے پرابلم کا سلیوشن دینے والا ہوں، پھر بھی ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، ہمارے پاس سلیوشن نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کی جماعت کہہ رہی ہے، صحابہ کے فالوورز کہہ رہے ہیں، جو کہ پورا جو ہے ہارڈ ورک کر آ کر بول رہے ہیں کہ ہم نے ہارڈ ورک کیا، پھر بھی ہمیں اس کا فروٹ نہیں ملا، سلیوشن نہیں ملا، پھر بھی ہم تو اس چیز تک جا بھی نہیں سکتے، ہم تو فالو بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی پرابلم آ بھی گئی تو ہم سلیوشن ڈھونڈنے اللہ اور اس کے حبیب کے پاس رجوع بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا سلیوشن ہمیں کہیں سے بھی مل جائے گا۔ تو صحابہ یہ پرابلم لے کر اللہ کے پیارے حبیب کن پہنچے، تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اس کا سلیوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تبھی یہ صورت کو نازل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو کہتے ہیں کہ تم یہ دیہاتی لوگ سے کہہ دو۔ یہ دیہاتی لوگ کون ہیں؟ جو صحابہ کے فالوورز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے حبیب، آپ یہ دیہاتی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ صرف اسلام لے کر آئے، ابھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیوں یہ صرف ایمان لے کر آئے ہیں؟ کیوں یہ صرف اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان نہیں؟ کیونکہ صرف انہوں نے یہ جسمانی طور پہ، صرف ان کی باڈی جو ہے نماز پڑھ رہی ہے، صرف کلمہ کر رہی ہے، صرف یہ روح نہیں کر رہی، ان کا صرف جسم کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دل سے ابھی تصدیق نہیں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کو ہمیں ان کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، ان کی اللہ پہ اخلاص اور اللہ کے پیارے حبیب کی سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ جب یہ کر لیں گے تو یہ ایمان والے بن جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو بھی ان کے اعمال ہے اس کو کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور انہیں عزت بخشے گا اور انہیں مدد کرے گا، اگر یہ اللہ اور اس کے حبیب پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اور یہ جو مال اور جان ہے اللہ نے انہیں دی ہے، وہ اللہ اور اس کے حبیب کے لیے قربان جب کریں گے تو وہی سچے لوگ ہیں۔ تو ہمیں کیا سوچنا ہے، جب ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا ہم دل سے دیتے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں؟ اگر ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ہماری واہ واہی کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو یہ سارے آیتوں میں، یہ سارے جو سورہ کی آیت ہے، یہاں پہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک مسلمان اور مومن میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، ایک اسلام والے بندے میں اور ایک ایمان والے بندے میں۔ ایمان والا بندہ دل سے قبول کرتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ہمیں زندگی جو ہے حضور کے سنتوں کے مطابق، سیرت نبوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر ہم صرف جو ہے یہ صرف دل سے نہیں کر رہے، صرف ہم مسلمان بن کے کر رہے ہیں، یعنی کہ صرف یہ ہمیں کرنا ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن ہمیں پڑھنا ہے بول کے، اور اگر ہم صرف پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو ہم صرف ایک نام کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے یہ ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور جانے انجانے کچھ بھی غلطی ہو چکی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آمین۔